ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے کوئٹہ، بلاول بھٹو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایسوسیشن کا، کاکر صاحب کا، ڈسٹرکٹ با کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، PLF کا، کہ مجھے یہ موقع دیا گیا ہے کہ میں بلوچستان کے وکلاء سے ایک بار پھر بات کروں، اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا صدر کا کہ آپ نے جو بلوچستان کا مشہور مہمان نظامی کا ثقافت ہے وہ برقرار رکھا۔ میں اپنا تقریر میں سب سے پہلے اس بات پہ شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میرا بلوچستان کے وکلاء کے ساتھ خاص طور پہ اٹیچمنٹ ہے، وہ ایک ایسا اٹیچمنٹ ہے جو نہ کوئی سیاستدان کلیم کر سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا ادارہ کلیم کر سکتا ہے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں اسی بلوچستان کے میں آیا تھا، اس دہشت گردی کا واقعہ کے بعد، جب ایک پورا جنریشن آف lawyers in Balochistan were assassinated in one fell swoop. And یہ تھے the great lawyers of Balochistan. یہ وہ لوگ تھے جنہوں آمرانہ دور میں آمریت کا مقابلہ کیا، جو بلوچستان کے آواز تھے، جو بلوچستان کی تاریخ جانتے تھے، پاکستان کی تاریخ جانتے تھے۔ وہ آج کے نہیں، مسلسل آتے رہے، اور افسوس کے ساتھ اس ایک واقعہ میں اس ملک کو، اس صوبہ کو، اس بار کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کھو بیٹھے۔ میں اس چیز سے بھی مجھے باقاعدہ یاد ہے کہ جب میں آیا تھا میں اپنا آنسو نہیں روک سکا، اور افسوس کے ساتھ جو آج کل وکلا کے چیمپئنز بنے ہوئے ہیں، آئین اور جمہوریت کا بالادستی کا جدوجہد لڑ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے ہمارا کنیکشن، جس چیز کو مجھے اور آپ کو صرف معلوم ہے، ان کو تو کیا پتا، اس پہ مذاق کرایا گیا، اس پہ طنز کیا گیا۔ تو میں اس بات پہ اس لیے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ میں لاہور یا اسلام آباد سے آیا ہوں، میں آپ میں سے ہوں۔ میرا خاندان کا، میرا جماعت کا سفر نو کانفیڈنس موشن اور کٹپتلی خان سے شروع نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا یادداشت اور آپ کا جمہوری جدوجہد 2021 یا 2 یا جب بھی وہ عدم اعتماد آئے، اگر وہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا معذرت، آپ کو کچھ نہیں معلوم۔ ہم یہ خونی جدوجہد جو آگ اور خون کے دریا سے طے کے 3 نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں، یہ کوئی بندوق کا انقلاب نہیں رہا، کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوا، ایک سال میں نہیں ہوا۔ آپ جس 1973 کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہو، جس کی بنیاد بالکل قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے رکھا، جس پہ آج تو پورا کنسنسس ہے کہ ملک کی اگر کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ہے، بیسک سٹرکچر ہے، تو وہ ہے اسی 1973 کی آئین کی بحالی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی کی سیاسی جدوجہد کا مقصد تھی۔ وہ جدوجہد وہ 30 سال لڑتی رہی، 2 دفعہ ملک کے وزیر اعظم بنی، وہ خواب پورا نہیں کر سکی۔ جس 2006 سے ڈاکیومنٹ چارٹر ڈیموکریسی جس کا آپ کا ذکر آپ ابھی کر رہے تھے، اسی ڈاکیومنٹ کے نتیجے میں ہمیں
18ویں ترمیم ملا جس کا مقصد ایک 1973 کانسٹیٹیوشن کا بحالی اور دوسرا جو کالا قوانین ہے عامر کے کیے گئے قوانین جس میں کسی جج میں ہمت نہیں تھا کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ یہ غیر آئینی ہے یا غیر قانونی ہے. میں تو حیران ہوں اپنے ریفرینڈم ضیاء الحق کا ریفرینڈم آئین کا کون سا شک کے خاطر. اب اسی 1973 کی آئین کو ہم نے بحال کیا چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو, اور جو ہم نے دیکھا اس 3 نسلوں کی جدوجہد میں جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھایا گیا اور میرے جماعت کے کارکن کو, مختلف جماعت کے کارکن کو نشانہ بنایا گیا, تو اس زمانے میں ہم ان عدالت سے گزرے اور ایسے نہیں گزرے. ہم ان عدالت سے ایسے گزرے کہ جو بھی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا آدمی آج دیکھیں گے نا, انہوں نے اس زمانوں میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو سکھر جیل کے 50% گرمی میں قید تھی, جمہوریت کی بحال کرنے کے لیے, اسی آئین کے بحالی کے لیے جس کو آج تو پی ٹی آئی کو زیادہ معلوم ہے مجھ سے, اسی ٹائم پہ آپ کے یہ سیاسی لوگ ظلم بھگت رہے تھے, اندر سے یہ کورٹ کا نظام جانتے. اس کے بعد ہم نے 90 کا دہائی دیکھا. 90 کی دہائی میں میاں محمد نواز شریف صاحب, میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھے. ہم نے وہی عدالتیں دیکھے, آپ نے وہ تصویریں دیکھے جس میں ایک ہاتھ سے, ایک انگلی سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے پکڑا ہے, دوسرے میں میری بہن کو, اور سابق وزیر اعظم کو جیل کے باہر بٹھایا گیا, گرمی میں انتظار کرے اپنے والد سے ملنے کے لیے. میں نے اپنا والد کو سارا 12 سال جیل میں, آپ جو بھی سمجھے کسی کے بارے میں, کسی سزا کے بغیر, پہلے صرف اس لیے کہ شریف کی مرضی, دوسری دفعہ صرف اس لیے کہ مشرف کی مرضی, کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو دھمکی, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل, مطلب تشدد کیا گیا, گلا کاٹا گیا, زبان کاٹا گیا, مگر وہ جھکا نہیں. یہی آپ کا عدالت کا نظام تھا جس نے وہ دیکھا, جس نے یہ نظر دیکھا. نثار کھورو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا تاج حیدر, وہ خون سے دھوئے ہوئے شلوار قمیص. سینیٹر آصف علی زرداری اس وقت پریس کے سامنے لکھ رہے تھے. کہاں تھا کمپلیٹ جسٹس؟ وہ صدر پاکستان بنتا ہے, وہ تمام کیسز کو 5 سال کے لیے نہیں سنا جا سکتا امیونٹی کی وجہ سے, whatever. MRO کیس میں سارے افتخار چودھری نے ڈبل جیپٹی کے باوجود بحال کیے. افتخار چودھری کی موجودگی میں, میاں محمد نواز شریف صاحب کی موجودگی میں, وہ تمام کیسز سے باعزت بری. اب میں وہ کاغذی باعزت بری کے ساتھ کروں تو کیا کروں؟ میرا بچپن کا زندگی واپس دے گا تو کون دے گا؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے. میں نواسا ہوں قائد عوام کا, بی بی کا بیٹا ہوں, صدر کا بیٹا ہوں, مگر میرے رگوں میں آپ جیسا خون ہے بھائی, تو میرے ساتھ یہ ہوتا آ رہا ہے. اور معذرت کے ساتھ آپ کا جو لائرز موومنٹ تھا, آپ کا جو چیف جسٹس افتخار چودھری تھا, اس کا جنرل کیانی جب وہ ISI کا چیف تھا, جنرل پاشا جب وہ ISI کا چیف تھا, یہ مکمکا بنا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی لاگو ہوگا, اگر ہم 1973 کے آئین کو اصل صورت میں بحال کریں گے تو اسٹیٹس کو کا کیا ہوگا, ہمارا کنٹرول ڈیموکریسی کا کیا ہوگا. اگر یہ لوگ 58(2) آئین سے نکالیں گے تو آپ چیف جسٹس افتخار چودھری کو دے دیں. اگر یہ
इनको सियासत से अलग रखना है तो किसी न किसी बहाने पे 63 के पे ना अहल कर दे। पूरा आजाद अदलिया ने हमारा जमहूरियत में, हमारा जमहूरी सफर में 30 साल की जिद्दोजहद करने के बाद 18वीं तरमीम और 1973 की बहाली के बाद ये माशाल्लाह ऐसे प्रेसिडेंट्स डाले। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्री मीडिया एंड प्रेस तो मेरा चार्टर डेमोक्रेसी में भी है मगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बिल्कुल मानता हूं कि आज तो बहुत बुरा हालात है, मगर मुझे तो लगा कि तब भी बहुत बुरा हालात था कि एक ऐसा फरौन बैठा था जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते थे। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएं। मैं तो वकील नहीं हूं, गलती मुझसे हुआ। मैं हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पढ़ा जहां मेरा नाना ने वकील बन के ये काम किया। आप मुझे ये समझाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मकसद ये है कि आप किसी जज के खिलाफ कोई बोले तो आपको जिंदगी भर का सजा मिलेगा। ये फ्रीडम ऑफ द स्पीच है कि आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करे और हम चू तक ना कर सके। आपका मीडिया चैनल्स पे किसी एंकर के आपके फैसले के बारे में कोई गलत तबसरा हो, वो डैम फंड का जमाना याद करो। मतलब आप अगर अपना पैसा खुद चैरिटी में नहीं देना चाहता तो आपको कंटेम्प्ट पे, आपके बिजनेसेस पे, मतलब ये मजाक। आई हैव नॉट कम टू यू फॉर एनी स्पेसिफिक पर्सन। I don't give a damn कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई। मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना माजी से कोई ताल्लुक था। आपने पूछा कि 18वीं तरमीम के वक्त पे आपने ये क्यों नहीं किया, करना चाह रहा था भाई। आप जैसे ऑनरेबल वकला तो कह रहे थे कि जिंदा है वकला, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार आजादी रियासत होगी माँ की तरह, रियासत होगी माँ की तरह। रियासत बन गया बाप की तरह और इसमें बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। माने पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा और आप इसके आजादी के नाम पे इतना ताकत दिलवाए हैं इनको कि आईन उनकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं। जो हमने लिखा 63A का आप जिक्र कर रहे हो, आप तो लॉयर हो, आपको पता होना चाहिए। 63A बिल्कुल हमने लिखा भाई। तो सबसे ज्यादा मुझे पता है कि 63A का मतलब क्या। It's not like we're a 200-year-old constitutional republic and you have to dig up Thomas Jefferson and ask him कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा। आप रजा रबानी से पूछे, आप सदर जरदारी से पूछे, वो कमेटी मौजूद है। हमने 63A इसलिए रखा कि बिल्कुल हम हॉर्स ट्रेडिंग पे कत्ल लाना चाह रहे थे, मगर हम पार्लियामान के मेंबर्स को गुलाम नहीं बनाना चाह रहे थे, उनका वोट का हक छीनना नहीं चाह रहे थे। हमने what आप मुझे बताए, आप वकला हो, before any interpretation is given, any court gives any interpretation, सबसे पहले अहमियत ये नहीं है कि प्लेन मीनिंग है, जो लिखा हुआ है जब आप पढ़ते हो वो जो प्लेन मीनिंग है, that is what the constitution means। हमने 63A जब पास करवाया वो इसलिए कि हम चाह रहे थे कि हमारे जो फ्लोर क्रॉसिंग का तरीक़ेकार हुआ था उसमें हम रुकावटें डाले। हमने कहा आप पार्टी लाइन के पाबंद, जहां तक आईनी तरमीम, अदम एतमाद, बजट का वोट, मगर आपके पास ये रास्ता था, ये फ्री माइंड था। आप पार्टी लिस्ट पे फिर इलेक्शंस बंद करे यार। पार्टी का इलेक्शन हो, कोई कैंडिडेट ही ना हो, मुझे एक परसेंटेज मिले और आने की जरूरत भी नहीं भाई। पहले से आपको पता है स्ट्रेंथ इतना है, बिल पास, बिल नॉट पास। अब व्हाट डिड अ जोक।
Every member of parliament is elected by the people of Pakistan, by their constituency, by their population. They have a right to exercise their vote. Because they are elected on a party ticket, absolutely make them bound by that party ticket decision. But of their free mind and free conscience, when they decide کہ نہیں یہ IMF conditions ایسے ہے کہ میں حلقے کے عوام کو منہ نہیں دے سکتا, میں نہیں ووٹ ڈالتا. یہ آئینی ترمیم اتنا برا ہے, اتنے سارے کالے سانپ ہیں, تو میں اس کو ووٹ نہیں کر سکتا. میں نے غلطی کی کہ اس قسم کا شخص کو اس ملک کا وزیر اعظم بننے دیا. توبہ توبہ, اب پارٹی جو بھی کہے میں نے خلاف ووٹ دینا ہے. جو آئین میں 63A میں ہم نے اور اتنے ماضی میں نے ابھی لکھا, وہ یہ کہ پارٹی لائن کے پابند ہو. ووٹ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف دیتے ہو تو آپ کو بائی الیکشن کے لیے جانا پڑے گا. اور سوچئے کہ we've set a bar, ایک کانسیکوینس تو ہے, اتنا آسان نہیں ہے. You have to think twice, کچھ ہوگا, مجھے جانا پڑے گا بائی الیکشن. مگر if you are strong enough, if you are impassioned about your point of view, then you leave it up to the people of your constituency. کہ آپ نے مجھے تیر پہ جتوایا, لیکن جہاں میں گیا میں تیر کے جو پالیسی تھا میں اس پہ اپنا نہیں سکا. آپ اب فیصلہ کریں, مجھے واپس بھیجنا چاہتے ہیں یا دوسرے نمائندوں کو منتخب کرنا چاہتے ہیں. This was the protection we gave in 63A. But an incoming Chief Justice decided to make an unconstitutional and political decision. An incoming Chief Justice manipulated the Umar Aktiyal Bandiyal Court and undid the Constitution of Pakistan and made his own constitution. اب یہ تو مجھے یاد ہے وہ مسجد کی بیوپاری کے بارے میں وہ جو باغی کا نظم ہے اس میں وہ کہتے تھے کہ کسی کی آنکھ کے لرزے سے ہو کی چمب سے whichever way around it is. اب مطلب یہ مذاق ہے یار. پاکستان میں آپ فوج کا یونیفارم بندوق تو آپ کی مرضی تبدیل کرو. عدالت چیف جسٹس ہمیں صرف یاد ہے افتخار چودھری نا, عدالت نے اجازت دی مشرف کو کہ 100 بسم اللہ. آئین میں ترمیم آپ نے کرنا ہے, کر لیں. آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ کالے قوانین ختم کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم ہارس ٹریڈنگ کے حق میں کافی عرصے سے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملی. نیٹ ورک کا حصہ تھا جس نے اس خان کو بنایا, جس وجہ کے لیے بنایا, وہی وجہ سے میرا ترقی اسی کی ترقی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. الیکشنز آنے والے ہیں. اگر الیکشن سے پہلے پنجاب میں پی ڈی ایم کا حکومت بنے تو اس کا اثر الیکشن پہ ہوگا. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے an unconstitutional decision was given by the Supreme Court of Pakistan. They violated the Constitution. اگر آپ کو 63A کا پتہ ہے تو آپ مجھے بتائے کہ نیا definition of Article 6 جو پاکستان پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں نے 18ویں ترمیم میں لکھا, وہ ججز کے بارے میں کیا کہتے ہیں جب وہ suspend or hold in abeyance the Constitution of Pakistan. Does the 63A decision not only violate our Constitution, does it not amount to the court rewriting the Constitution? تو the precedent, the legal precedent, آپ کی شکریہ, آپ کی قربانیوں کی جدوجہد کے بعد جو عدالت کی آزادی کے بعد اس ملک کو ملا, وہ یہ کہ آئین میں تبدیلی صرف بلیک روب والے اور وردی والے کر سکتے ہیں. جو آپ لوگ ہمیں اسمبلی بھیجتے وہ بس ایسے ہی بھیجتے ہیں نا بھائی. اب یہ دیز آر جینیون ایشوز. لاہور کے ایشوز نہیں ہیں, جانتا ہوں اتنا اس کے نہیں, پورا پاکستان میں یہ ایشوز ہے. میں سوچتا تھا کہ میرے لیے یہ 50 سال لگا قائد عوام کے کیس. مجھے پتا چل رہا ہے یہ ہر کسی کو لگتا ہے 50 سال کا انصاف ملنا. اسی وقت جب مجھے 45 ایئرز کے بعد یہ جو بھی انصاف تھا, انہوں نے کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ نا, وہ بھٹو شہید کا ریفرنس کے بعد آیا. ابھی ہمیں یہ کمپلیٹ جسٹس کا کانسیپٹ تھا. تب تک تو ہمیں صرف کہہ سکتے تھے کہ قائد عوام کا ٹرائل was unfair.
Now, there's a deep rot. اور یہ چلتا رہتا ہے, and I'm the most disappointed by the bars. Because actually, you're right, it's not really for us to hold the judges accountable. It is the bar associations that used to hold the judges accountable. It was the bar associations that can hold a mirror up to them, جیسے آسما جہانگیر نے کی, اور تیرا شکل ایسا نہیں, ایسا ہے بھائی. میں جو موجودہ چیف جسٹس ایسے کہنا کہ میرا کوئی آپ کا پرسنل اسپیسیفک اعتراض ہے سر, آپ کسی ایک پرسن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل سے, یہ سارے مسئلے سے, بٹ دس ون پرسن آئی ڈو ناٹ وانٹ, وہ بھی افسوس کے ساتھ بلوچستان کا چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس جس نے ہمیں فیض آباد دھرنا کا کیس دیا, وہی چیف جسٹس جو آج کہتا ہے کہ میں پارلیمان کو مانوں گا, میں آئین کی مانوں گا, میں اپنی مرضی کی آئین نہیں بناؤں گا, اپنا مرضی کی قانون نہیں بناؤں گا, جو بھی چاہے سیاست پہ اثرات ہو تو چلے, اس پہ اعتراض ہے, میں اس کے لیے کوشش نہیں کر رہا ہوں. But the point is, don't pretend that I have a person-specific agenda. You have a person-specific agenda, and it is an anti-Justice Faiz Issa agenda. I hold both Justice Faiz Issa and Mansoor Ali Shah in the highest regard, more so than anybody else, and I do not have to appear before them. I do not have to keep them in my favor for my cases to be heard. I do not have to keep them in my favor to ensure that for the next 3 years or the next 5 years, my practice grows. But I will always, for the rest of my life, honor these two individuals. Because ان کے دور میں وہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ماضی میں. جیسے بھی کہے, میرا پارٹی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کا فیصلہ ہے, اس پہ اتنے خوش نہیں ہوتے, مگر مجھے معلوم ہے کہ کتنا مشکل ہے آپ کو اس ملک میں انصاف ملنا. میں اس پہ اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک وہ دونوں جج صاحبان کے کردار ہے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بیٹھے. I have no issue. But how dare anyone, before I vote a bill, before we've got the consensus necessary, جب ہمارے پاس ووٹ 2/3 majority کا ہوگا, آپ جو جھوٹ یوٹیوب پہ چلے گا وہ مانیں گے. اب یہ ماننے کے لیے تیار ہو کہ جو 199 آپ کا آئین میں اس لیے ہے کہ میں نے ڈالا, میرا پارٹی نے ڈالا, کہ میں اس کو نکال دوں گا. مطلب ہر بات پی ٹی آئی کا یا کسی اور کا نام آنا کرے بھائی, ہم نکال دیں گے. کیسے نکال دیں گے, کیوں نکال دیں گے؟ آئینی عدالت آپ کیسے کہہ سکتے آپ نہیں مانیں گے؟ جو آئین ہوگا آپ مانیں گے. آئین کا اگر آپ نہیں مانتے تو پلیز ڈونٹ کال یور سیلف لائرس, ڈونٹ کال یور سیلف پالیٹیشنس. اگر آئین کہے گا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگا, آپ نے پریکٹس نہیں کرنا, نہ کرے, آپ اعتراض نہ کرے, بٹ آپ آئین کو کیسے نہیں مانتے؟ اگر 2/3 majority of parliament passes a constitutional amendment, is the amendment. آپ ٹائم کے بارے میں پوچھ رہے تھے, آپ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ تھا, آپ نے 2008 میں 2013 تک کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے ہمیں نہیں دیا کرنے دیا, مسلم لیگ نے ہمیں کرنے دے دیا, تب بھی ہم چاہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کرے. اس لیے جب ہم نے یہ سوچا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا, تو تب اس وقت آپ کا افتخار چودھری والا ہیرو پی سی او جج تھا بھائی. تب 2006 میں اس کا نوکری کا کوئی خطرہ نہیں تھا, تو وہ دونوں ہاتھ سے سلوٹ مارتا تھا, اور ہم اندر سے جانتے تھے. اس لیے اسی کے عدالت کے سامنے میرا پارٹی, میرے کارکن, جمہوری لوگ پیش ہوتے رہے. ہم ان کو جانتے تھے جب سے وہ ادھر تھا, ہم ان جانتے تھے جب وہ ادھر تھا. اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اتنا ریلکٹنٹ تھی کہ اگر ججز نے کوٹ ان کوٹ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میرے اس عمر میں 19 سال کا, 18 سال کے, میرے سمجھ سے باہر تھا. میں سمجھتے تھے کہ مخالف کا مخالف, دشمن کا دشمن تو دوست ہے یار. اتنا ویژنری, اتنا لانگ اس کی ویو تھی پاکستان کی کہ وہ کہتی تھی, مجھے یاد ہے, اعتزاز تھا, کون تھا فون پہ,
if the judges want to talk to me, if they want to do jalsas and rallies, they should officially form the justice parties and join politics. یہ کام نہیں ہے عدالت کا کہ وہ چاہے کہ وہ ٹی وی میں ہو, وہ چاہے کہ وہ پاپولر ہو یا نہ ہو. ان کا کام ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا. اور آج سے نہیں, پاکستان کی عدالت, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, Charter of Democracy was not specific to any one institution, but the only institution that we were not allowed to touch in the Charter of Democracy was the Adalat. Everybody else, we brought reforms. We've brought reforms that has resulted in jitna bhi thuti phuti aapka ye jamhuri nizam chal raha hai. But the only institution that never ever let us was the Adalat. کہ parliamentarians کو پتا کیا ہے, پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ امریکہ کا سینٹ ہو, وہاں صدر جو منتخب ہوتا ہے, اس لیے وہ سمجھتے وہ منتخب نمائندہ ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہیں. وہ نامزد کرتا ہے ججز کا, وہ بیچتے پارلیمنٹ کے آپ اپروو کریں, پارلیمنٹ کی کمیٹی اپروو کرتے, وہ زندگی بھر چیف جسٹسز رہتے اپنے آئینی عدالت کا. ہم نے 30 سال کی جدوجہد کے بعد, یہ سسٹم کو اندر اور باہر کے جانے کے بعد, یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے گا, اور ہم نے یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے پروسیس میں تبدیلی لے آنا پڑے گا. اور جو آپ کہہ رہے ہو بڑے معذرت کے ساتھ کہ آپ کبھی نہیں مانیں گے, جو یہ کانسیپٹ تھا, میں بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والا اس بات پہ اعتراض کرے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی عدالت ملنا چاہیے جس میں چاروں صوبوں کو برابر کی نمائندگی ہو. اب آپ بلوچستان کی پریکٹسنگ وکلا ہو, آپ مجھے بتائیں, یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے, there is no problem. ایسے ہے جیسے ہے, جو اکثریت ہے اکثریت ہے, اقلیت ہے, سے کوئی فرق. ہم صرف میرٹ پہ اور سوچ پہ. اگر آپ ایک ہی شہر سے آدھا کوٹ بنائیں گے, their experience is growing up and living in that environment. Your experience is the one where you're dodging bullets, worrying about missing persons, worrying about whether you're going to get home or not, what's the importance of fundamental rights, what's the importance of all these issues. سندھ کا جج کا اپنا ایک پرسپیکٹو, اس کا وہی لیگل ٹریننگ, وہی میرٹ, وہی قابلیت, but that legal perspective is affected. ہم نے یہی سوچ کے جب قائد عوام نے پارلیمانی نظام کھڑا کیا, تو جو امبیلنس ہے اس ملک میں, اس وفاق کو ساتھ چلانے کے لیے, برابر کی نمائندگی دینے کے لیے, اس ملک کو, اس وفاقی نظام کو کھٹا رکھنے کے لیے, تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ بلوچستان میں اتنے لوگ ہی نہیں رہتے, ان سے ہم نے کیا پوچھنا. اس سوچ کے خلاف قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سینٹ آف پاکستان کا قیام رکھا. وہ اس لیے رکھا کہ جو بھی ہو, پاکستان کی سیاست جو بھی رک لے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہو, اور ہم سینٹ پہ ایکول بنیادوں پہ پاپولیشن جو بھی ہو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب آپ کو شاید اس پہ اثر ہی نہیں ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا, مجھے فرق پڑا ہے, مجھے اس امبیلنس کا فرق پڑا ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ دیکھ لیں. وفاقی آئینی عدالت ہوتا, کنسنسس چاروں صوبے میں بننا ہوتا, کیا وہ فیصلہ آتا؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, میاں محمد نواز شریف کا گورنمنٹ کا ڈسمسل کیس, پھر 1993 کی حکومت کی ڈسمسل کیس, سجاد علی شاہ کی ڈسینٹنگ نوٹ کیا تھا, کیا تھا؟ آپ کو معلوم ہوگا, میں تو وکلا نہیں ہوں. کوٹ ان کوٹ جسٹس آف پاکستان. ہم جو اس تحریک کا آج کا نہیں, افتخار چودھری کا نہیں, نسلوں سے کرتے آ رہے ہیں نا, ہم اکثر ہمارا سوچ اقلیتی ممبرز کے ساتھ ملتا جلتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ ملتا جلتا ہے, اکثر, ناٹ ایوری ٹائم.
And the dissenting note of the day is the jurisprudence of tomorrow. So جو سجاد علی شاہ کا dissenting note تھا کہ as far as نا آپ exact quote اٹھا کے دیکھ لے کوئی اس کو ایسے نہ کریں کہ all that it seems to me is that when a prime minister of Punjab came, this court restored their government, and when a prime minister from Sindh came, you sent her home. یہ imbalance کا الزام ہی نہیں لگتا. کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا, چاروں صوبے بیٹھ رہے ہوتے, کنسنسس کی فیصلہ کرتے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹرانسفر آف ججز پہ اعتراض ہے, میرا بھی اعتراض ہے اس کانسیپٹ پہ, شاید اس پہ کنسنسس بنے نہ بنے. میں تو چاہوں گا کہ یہ ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہ ہو. میں بالکل نہیں چاہتا کہ کیس ادھر ہو رہا ہو اور پی ایم یا سی ایم کو کوئی مرضی ہو کہ آپ کو ادھر سے ادھر لگا دیں. میں تو چاہوں گا کم از کم تو آپ کا کنسینٹ, آپ کا چیف جسٹس کا کنسینٹ, کون کا کنسینٹ, اور وہ بھی ایگزیکٹو کا ڈومین میں نہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا یا پارلیمنٹ کا کاؤنسل کا مسئلہ. مگر ہمارا کیس جو بینکنگ کورٹ کا, سندھ کا بینکنگ کورٹ کا چل رہا تھا جناب, آپ کا ماشاءاللہ ثاقب نثار کا تھا, شاید وقت گزار کا. سندھ کا کیس کو پنڈی میں شفٹ کر دیا, تب تو کوئی اعتراض نہیں. وہ تو آئینی ہے, تو قانونی ہے. I don't want to insult your intelligence, but please don't insult mine. میں کسی خاص مقصد, نہ کسی وکلا کی سیاست, نہ کسی ججز کی سیاست, نہ کسی اسلام آباد کی سیاست کے لیے یہ چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ضروری مجبوری آئینی عدالت کی یہ وجہ ہے کہ آپ کو برابری کا نمائندہ ملے, آپ کو برابری کی موقع ملے, آپ کی وکلا کو وہ موقع ملے, آپ کی ججز کو وہ موقع ملے. میں نے آپ کا جو بلوچستان ہائی کورٹ ہے اس کے بارے میں, اس کی تاریخ کے بارے میں شاید اتنا کلوزلی سے میں نے نہیں دیکھا جتنا میں نے سندھ ہائی کورٹ کا دیکھا. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جناب کہ ایک چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب نے بٹھایا تھا ہمارا سندھ ہائی کورٹ میں, وہ بھی اس لیے بٹھایا بیکاز افتخار چودھری تو دشمن پیپلز پارٹی ڈھونڈ کے نکالتے تھے, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نیشنلسٹ ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے, تو اس پہ الزام تھا کہ پاکستان کی پرچم ایک زمانے میں اس نے جلایا تھا. چلے, مگر افتخار چودھری نے جج بنایا, اور جج بنا بچپن میں جو بھی ہوا, it didn't have an effect on his career, it shouldn't have done. آیا ہمارے ساتھ سخت اختلاف, مطلب اپوزیشن ہماری تو سندھ میں اپوزیشن پارٹیز کرتے ہی نہیں ہیں, ججز کرتے ہیں. اب جب اس کی باری آئے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے لیے, تو کسی اور نے چیف جسٹس آف پاکستان ایک دن بننا تھا, اور اس کا دوستی یاریہ تھا. میرا بچانا لارکانوں کا جج پوچھے تو کس سے پوچھے. اب یہ اپنا جو پرسنل ہسٹری اور whatever پولیٹیکل ہسٹری اپنی جگہ, میں نے ان زبانوں میں بھی اس چیز کا مزاحمت کیا کہ یہ کیا مذاق ہے کہ ہمیں بار بار یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کی پروسیس سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرٹ پہ اتر پاتا نہیں ہے, یہ تو قابل نہیں ہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں. بھائی آپ نے اس کو اعلیٰ سمجھا کہ یہ جج بن سکے, یہ چیف جسٹس کسی ایک, اور آپ کی سیاست آپ نے اس لیے کہ آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹس اپنے ہاتھوں میں ہیں, تو آپ نہ صرف اپنا اپوائنٹمنٹس کی فکر کرتے ہو, آپ نہ صرف اپنے دوست اور خاندانوں کو بننے والے کو جج بنانا چاہ رہے ہو, جو آج کل آپ کے حق میں آرٹیکلز لکھ رہے, ان کو وعدے کر رہے ہو کہ آپ ان کو جج بنائیں گے, آپ ایک دوسرے سے سیٹنگ کرتے ہو. مطلب اس کمرہ میں بیٹھ کے یہ کہتے ہو کہ بھائی اس کو جس کا سینیورٹی پہ یا اصولوں پہ باری بنتا ہے, اس کو ہم اس لیے محروم رکھیں گے تاکہ آپ کا یار اگلی چیف جسٹس بنے. Do we not have to fix this? آپ مجھے کہیں گے کہ نہیں, اس لیے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن نزدیک ہے, اور حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی, لاہور نے اعلان دیا تو بلوچستان پیچھے پیچھے. واٹ؟ آپ تنقید کریں, آپ کہیں کہ یہ نہیں وہ نہیں, بٹ اوور یور ڈیڈ باڈی اے کانسٹیٹیوشنل وفاقی عدالت ود ایکول ریپرزنٹیشن, اس کا چلے. آپ اگر بلوچستان کا واقعی یہ موقف ہے
کہ جو ہمارا وفاقی عدالتی نظام ہے اس کا میک اپ درست ہے. تو that's your point of view. I really highly suggest that you run in elections, you become members of parliament so you can pass a legislation or amendment to reflect that. میں نہیں سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہولی کاؤ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کو ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمارے چند میڈیا کے ایسے طاقتور شخصیات کو کوئی ہولی کاؤ بننا چاہیے, نہ ہمیں کسی جج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہولی کاؤ ہے. بھائی اسلام میں کہاں پابندی ہے کہ آپ کسی کے خلاف کبھی بھی بول نہیں سکتے, آپ کا جو بھی رائے ہو. آئین اور قانون کے کون سے شک کے مطابق کہ آپ نے جسٹس ثاقب نثار کا دل کا اظہاری کی تو آپ کو کنٹیمپٹ لگے, آپ نے جسٹس, یہ جینیوئن ایشوز ہے ہمارا لیگل نظام میں. آپ نے پوچھا کہ ہم نے 18ویں ترمیم میں کیوں نہیں کیا. پولیٹیکل کنپلشن یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ اکثریتی ووٹس نہیں تھے, مگر لیگل اینڈ کانسٹیٹیوشنل بھی قدغن یہ تھا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کو آپ نے 1 سال بیٹھا, پورا مشورہ ہوا, وہ سب کچھ ہم نے کیا, 2 دہائی سے نہیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ 18ویں ترمیم پاس کیا. اس میں جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس تھا وہ سجیسشن کا پاور پریزیڈنٹ کے پاس نہیں, پی ایم کے پاس نہیں, وہ ہم نے جسٹس کے ساتھ رکھا تھا, لیکن کنفرم کرنے کے پاور جیسے باقی دنیا میں ہم نے پارلیمان کے پاس رکھا. تب بھی اعلیٰ عدلیہ اور آزاد عدلیہ نے پورا تحریکیہ کے لائرز کے سپورٹ کے ساتھ انہوں نے ہمارا 18ویں ترمیم جو میں نے سمجھایا کہ 3 نسلوں کی جدوجہد 1973 کی بحالی, اس بات پہ کہ میں اپنا مرضی کا ججز نہیں لگا سکوں گا, تو پورا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ود یور 3/3 میجورٹی میں نہیں مانتا, میں اس کو پورا پکورا اڑاؤں گا, آپ جا کے 19th بنا دیں. چلے مانتے. آج تک ہم نے 19th کا آئین سازی بھی کی, آج تک وہ پورا فیصلہ آیا ہی نہیں افتخار چودھری کا کورٹ کا. دس از ناٹ اے فنکشننگ جوڈیشل سسٹم. میں مانتا ہوں پارلیمان میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں جوڈیشری میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں میڈیا میں مسئلے ہیں, میں مانتا ہوں آپ کے ہر جگہ مسئلے ہیں. ہم نے تو پارلیمان کی کمیٹی کسی ایک ٹاپک پہ نہیں بنایا, ہم نے دعوت دیا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, نیب ریفارمز بھی ہے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بارے میں ہے, ملٹری سول ریلیشنز کے بارے میں. کوئی آئے مجھ سے اس پہ ایگری کرنے کے لیے تیار ہوں, اس پہ بھی میں بات کروں گا, کرنے کے لیے تیار ہوں گا, مگر میں کسی پرسن اسپیسیفک اعتراض کی وجہ سے, کسی لاہور کی سیاست اور تخت لاہور کی لڑائی کی وجہ سے میرا جو 2006 کا وعدہ ہر منشور بشمول 2024 کا منشور کا وعدہ, یہ سول سوسائٹی کا اگست 2023, اس پہ سول سوسائٹی نے بیٹھ کے Civil Society of Pakistan calls for a second generation charter of democracy, COD 2.0. اس پہ ہیومن رائٹس کے نمائندے, میڈیا کے نمائندے, فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز, رائٹرز, ایڈوکیٹس, ہسٹوریلز, پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر بھی ہے, پیپلز پارٹی کا سابق سینیٹر بھی, مائنورٹی رائٹس کمیشن, اس پہ 89 human rights organizations, individuals endorsed Charter of Democracy 2.0, not in 2006, but in 2023 in the run-up to the elections. And ان کے COD پہ فوکس, نیا COD بنانے کا مطالبہ, اس میں آپ بتائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا پہلا مطالبہ کیا ہے اس میں, کہ فیڈرل آئینی عدالت بننا چاہیے. اب ہمارا جدوجہد جو کہ شروع پتہ نہیں کب سے ہوا, افتخار چودھری کے ٹائم سے ہر بار ایڈریس میں یا یہاں یا وہاں لاہور ہائی کورٹ میں, سپریم ہائی بار ایسوسیشن میں یہی اپوائنٹس ہم اٹھاتے رہے. ہمارا اس پہ اتنا محنت ہوا ہے, اور آپ کہیں گے اس لیے اس وقت جو لڑائی چل رہا ہے, چاہے وہ جوڈیشل پالیٹکس کا لڑائی ہو یا دوسرا پالیٹکس کا لڑائی, میں اپنا منشور بھول جاؤں,
اور میں کسی اور کا منشور قبول کروں. ایسے نہیں ہو سکتا. اگر آپ مانتے ہیں کہ جیسے آپ نے مانا کہ جوڈیشل سسٹم میں مسئلے ہیں اور تھوڑے مسئلے نہیں ہیں, بہت مسئلے ہیں, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جب تک باقی پورا نظام ٹھیک نہ ہوا اس کو نہ چھیڑیں؟ مطلب آپ صرف اپنا گھر کا صفائی تب کریں گے جب باقی گھر اپنے صفائی کا کرواتے ہیں. ہم اس چیز کے پیچھے کب سے کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہمارا پہلا جوڈیشل ریفارمز کی امینڈمنٹ سیبوٹاج کیا گیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں 25 اکتوبر کے بعد تک انتظار کروں تو 63A ایسا فیصلہ نہیں آئے گا. ایسے نہیں کہا جائے گا کہ آئین کو تو آپ نہیں ترمیم کر سکتے, صرف ہم. اب کیا یقین دہانی دلائیں گے کہ وہ ایک بار پھر یہ دھمکی نہیں دیں گے کہ پورا کا پورا آپ کی 18ویں ترمیم اور آ کے رکھ دیں گے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں, بھائی ایک دوسرے پہ فیصلے نہیں کر سکتے کہ ساتھ کب بیٹھیں گے, کون سا بینچ پہ کون بٹھائیں گے, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ. میرا جو وفاقی امبیلنس ہے, سارے صوبوں کو ایکول نمائندگی ہے, وہ کیسے آپ پورا یقین دہانی دلوائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو جوڈیشل نظام ہے ویسے صحیح ہے, ایسا ہی چلنا چاہیے, تو پھر اوور یور ڈیڈ باڈی ٹیل اس. ہم نہیں مانیں گے. اگر آپ مانتے ہیں کہ کٹھیاں ہے then you can't tell us کہ اب نہیں تو کل. ہم پورے طریقے سے کسی 3 دن کے محنت میں, کسی رات کے اندھیرے میں, تو حق صرف ہمارا جسٹس صاحبان کے ہیں کہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے وقت فل کورٹ بینچ 12 بجے جیو لائیو سٹریم پہ بیٹھے اور وہ کہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون سازی کر رہے ہو, ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی آئین سازی کر رہے ہو, اس لیے کہ کچھ لائرز نے میرے لیے, ملک نے میرے لیے جلوس نکالے تو میرا لیجیٹمیسی پارلیمان کے لیجیٹمیسی سے زیادہ ہے. یہ انڈیمک ایشوز ان پاکستان موجود ہے. آپ کے پاس کبھی ایسے عدالت موجود نہیں رہا جس نے کسی سیاستدان کو یہ اجازت دی, کسی پارلیمنٹ کو یہ اجازت دی کہ ان کے بارے میں کوئی آئین سازی اور قانون سازی ہو سکے. پہلی دفعہ افتخار چودھری, جسٹس عیسیٰ اور منصور کے زمانے میں ہمیں یہ امید نظر آ رہا ہے, کہ both the outgoing and the incoming Chief Justice have set this precedent that I at least have seen nowhere else except for when Sadr Zardari was President of Pakistan the first time, where he said he took over office as the strongest civilian president in the history of Pakistan. اس لیے مشرف نے تمام پاورز غیر آئینی طریقے سے اسی عہدے میں اکٹھے کیے تھے. But he said, I'll give my powers to the Prime Minister, I'll give my powers to Parliament. یہ جوڈیشل ہسٹری میں مجھے بتائے کب ہوا ہے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو 93 سے 96 تک وزیر اعظم بنے, تو اس سے پہلے ایگزیکٹو کے ڈومین میں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس چلتا رہا. جنرل ضیاء الحق کا کسی جج کے نہیں کوئی اعتراض نہیں, آپ جج بنائیں بھائی بنائیں. ہمارے اپنے میاں صاحبان کوئی جج بنائیں, صحیح ہے بھائی, وہ تو میرٹ پہ بناتا ہے, وہ تو میرٹ پہ. بینظیر بھٹو کو 3 سال ملے, اس کی میرٹ کوئی ادھر بلوچستان کی طرف کہیں اور کی طرف نظر گزرے ہوتی تھی, تو اسی وقت ججز کیس ہوا اور چیف جسٹس نے پاور تب سے اپنے جیب میں رکھ لیا, پرائم منسٹر کو پارلیمان کو انڈرمائن کر کے. پھر ہم نے یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ, آئینی عدالت cannot stand alone. It has to come along with the reform to the appointments process of judges. یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ وہ ٹافیوں کی طرح بانٹ سکتے ہیں, کہ ان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے اور ان کی مرضی ہے, اور آپ کے جیسے بارز کے, آپ جیسے انسٹیٹیوشنز کے کتنے ریکمنڈیشنز آئے ہیں کہ چاہے وہ کنٹمپٹ پاور ہو, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے, آپ خود یہ درست کریں. اور ہر چیف جسٹس کے ابتدائی تقریر کا آپ ذرا ویڈیو نکال کے, ٹیکسٹ نکال کے پڑھ لیں. سارے کہتے ہیں
کہ اپنا رولز میں ہم فکر نہ کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ آئین سازی یا قانون سازی کریں. ہم اپنے جو رولز ہے جوڈیشری کے, اس میں سے ہم یہ اپوائنٹمنٹ پروسیس بھی درست کریں گے, اس میں سے ہم یہ سو موٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ کو بھی درست کریں گے. کبھی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے. چلے, میرا وفاق کا ایکول نمائندگی بھی آپ نے نکال دیا اس سے, کانسٹیٹیوشنل پینڈنسی آف کیسز, وہ آپ کہہ رہے اضافہ کرے ججز کا تعداد میں. اب وداؤٹ امینڈنگ دا اپوائنٹمنٹ پروسیس, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو اپوائنٹ اینی جج؟ بیکاز جوڈیشری نے یہ اپنے ہاتھ میں رکھا, اور ان کا میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں, اور ان کا میرٹ کا ذرا حال دیکھ لے. سندھ ہائی کورٹ کا 13 ویکنسیز ہے, فل نہیں کر سکتے, اس لیے جج صاحبان, آنریبل جج صاحبان ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. لاہور ہائی کورٹ, I forget the number, it's something ridiculous, maybe 24 ویکنسیز ہے. اب اتنے سارے آپ کے کیسز ہیں, اتنا سارا پینڈنسی ہے کیسز کا جو کہ سنا نہیں جاتا. ہر چند مہینے بعد ایک ایسا سیاسی ایشو اٹھ جاتا ہے جہاں پورا وکلا کمیونٹی, پورا عدالت کا فوکس کسی ایک ایشو پہ ہو جاتا ہے, اور جو عام سے کیسز ہے وہ پینڈ ہوتے ہیں, ان میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. اور جو ججز جس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کرو, وہ اپنے ویکنسیز فل نہیں کر سکتے. تو جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم واپس جائیں 19ویں ترمیم کو ریپیل کر کے 18ویں ترمیم میں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا وہ کرے. جو آپ کا ایلائز یا جے یو آئی کا سوچ ہے, وہ پارلیمان اور جوڈیشل کمیٹی کا ضم کرنے کا سوچ رہے ہیں. جو بھی ہے کچھ تو کرنا ہے جس سے یہ جو ان کا انیبلٹی رہا ہے اپنا ذمہ داری پورا کرنے کے لیے, ہم پورا کریں. اور جب یہ بھی ہوگا اور آپ کا وفاقی آئینی عدالت جس میں برابر کی نمائندگی ہو, تو اس سے نہ صرف عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف ملے گا, مگر آئینی عدالت کا بھی پورا توجہ 184, 186 کانسٹیٹیوشنل رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس پہ ہوگا. ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ ان constitutional provisions پہ عمل درآمد کریں. And if they fail, they'll have great people in the Supreme Court Bar Association, or if it'll be called the Federal Constitutional Bar Association, them to hold them accountable. And they're not becoming judges for life. ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرم ہو, کوئی اور چاہتے ہیں کہ ایج ہو. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایج پرسن اسپیسیفک والے ایج کی تجویز ہے, لیکن ہم ایک پورا کانسٹیٹیوشنل رائٹس بیسڈ, کانسٹیٹیوشنل بیسڈ جورسپروڈنس ڈیولپ کریں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کمپرومائز ہم ابھی تک حکومت کے ساتھ ریچ کر چکے ہیں, جس میں صرف وفاقی عدالت ہے, وہ تو ناکافی ہے. میں چاہوں گا کہ چاروں صوبوں میں بھی, صوبائی سطح پہ بھی اپنے آئینی عدالت بنے, تاکہ جو ہمارا ہائی کورٹس ہے وہ ہمارا عام کے کیسز کی توجہ, اور جو ہمارا صوبائی لیول پہ آئینی کو وہ صرف آپ کا 199, سو جس 199 آپ سمجھتے ہیں میں کتکر لگانا چاہ رہا ہوں, اس 199 کو تحفظ کرنے کے لیے, مجھے منع کرنے کے لیے, دوسروں کو منع کرنے کے لیے ایک مخصوص عدالت بنے گا. And to avoid this controversy of یہ جو بنا ہے وفاق میں بلا وجہ, آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس صوبائی آئینی عدالت میں جج کون بنے گا. بٹ ہم نے ویسے جو اپوائنٹمنٹ پروسیس ہے اس میں یہ ترمیم ڈالا ہے یا سجیسٹ کیا ہے کہ وہ جو نیا جوائنٹ کمیٹی ہوگا اس میں ججز بھی ہوں گے, اس میں اپوزیشن اور حکومت کے سیاستدان بھی ہوں گے, مگر اس میں ہمارا وکلا کمیونٹی کی بھی نمائندے جیسے پہلے بھی اس دفعہ. مگر جو واضح فرق ہے اس میں یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اس کمیٹی میں بیٹھا ہوا شخص کے ہر کسی کے پاس وہ حق ہوگا کہ وہ تجویز کرے کہ کون بنے گا جج, اور وہ پھر کمیٹی کنسنسس. تو اس طریقے سے نہ صرف جج صاحبان مگر آپ یہ تجویز کر سکیں گے کہ کس کو جج
بننا چاہیے. اینڈ اگر آپ اور ججز اور دوسرے اس کمیٹی میں مل کے کنسنسس بناتے ہیں تو وہی ججز وہ جج بنیں گے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی شخص کے لیے, وہ تو کوئی اور کر رہا ہوگا, کسی شخص کے لیے دوسرے کو لگ رہے ہوں گے کہ آپ کسی شخص کے خلاف یہ کر رہے ہیں. بٹ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں کسی شخص کے لیے یہ کر رہا ہوں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کی نظام کو, چاہے وہ پارلیمان ہو, چاہے وہ عدالت ہو, وہ خود ایکسپیرئنس کیا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایسے نظام بنائیں کہ ایک رات میں نہیں لیکن آگے جا کے ہمیں وہ تحفظ دلوا سکے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک چیف جسٹس کی تقرری سے ہوگا. یہ ہوگا جیسے وہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوگا, جب وہ جورسپروڈنس ڈیولپ ہوگا, جب پہلی بار ہمارا آئین کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ چاروں صوبوں کا ایکول نمائندگی ہو. ہمارا آئین کو جب جورسپروڈنس ڈیولپ کر رہے ہوں گے, صرف ایک بار یا ایک ہائی کورٹ بار کا اکثریت کی جوڈیشل پوائنٹ آف ویو نہیں آئے گا. تو I feel strongly, I feel passionately that we should build a constitutional court, both on the federal level, on the provincial levels. We should amend the power to appoint judges, and we have to get rid of this concept of holy cows wherever they may be. مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب بھی دینا تھا اور شاید زیادہ دیر بول چکا ہوں, تو اس چیز کا معذرت. I look forward to taking your questions, and I just like to end on this point کہ میں باقاعدہ آ رہا ہوں آپ. اگر یہ رات کی اندھیرے کا کچھ چیز ہوتا, میں رات کے اندھیرے میں ہی کام کرتے, کمرے میں بند ہو کے کرتے. میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں, نہ کسی سوال کے, نہ کسی سوچ کے. I'm going right into the lion's den. مطلب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں سب سے زیادہ تعلق ہے موجودہ سٹیٹس کو کے ساتھ, جہاں مجھے پتا ہے کہ اس ویو جو میں لے کر آ رہا ہوں یہ پاپولر نہیں ہوگا. But it is not for politicians to just do what is popular. We've gotten used to کہ اب اس لیے ٹک ٹاک کا زمانہ ہے, تو جس کو سب سے زیادہ لائکس ملتا ہے, جس کو سب سے زیادہ ری ٹویٹس ملتا ہے, ویسے ہی ہمارا سیاست کو چلنا چاہیے, نیوز کو چلنا چاہیے. No. There is a rot endemic to the system of Pakistan, and absolutely is true of every single institution. But until you have a Supreme Court that is not got the equal representation of the provinces, until you have a Supreme Court that is too busy deciding which tower to tear down in Karachi, which dam to build on the Indus, until we have a Supreme Court more obsessed with Panama than that Faizabad decision, than the lawyers that were murdered here by those terrorists, until we have a Supreme Court. I mean, یہ military courts کا concept جو بار بار کیوں آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ عدالتی نظام دہشت گردوں کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور جب ہم اس پہ سوال کرتے ہیں ججز سے, وہ آپ پہ بلیم لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں وکلا جو ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ برا ہوتا ہے. یا جب بھی یہ بات کہا جاتا ہے تو مجھے بلوچستان کا وہ دہشت گردی کا واقعہ یاد آتا کہ جس بہادری کے ساتھ آپ یہ کیسز لیتے ہیں, کبھی دفاع کرتے ہیں, کبھی پروسیکیوٹ کرتے ہیں. But there's a rot within our system that lead to these other extra constitutional ideas. I don't want to fix a federal constitutional court for Hamid Khan ya Asma Jahangir group. I don't want to fix a constitutional court for Justice Faiz Isa ya Justice Masood ya any of the other judges. I want to fix a constitutional court کہ میری والدہ نے یہ وعدہ کیا, تب سے میں یہ والدہ پہ کام کر رہا ہوں. بالکل اس سے پہلے
ہمارے پنجاب سے جو سیاسی اتحادی ہیں وہ کبھی نہیں مانتے کہ ایکول ریپرزنٹیشن کے آئینی عدالت، کبھی نہیں مانتے کہ وہ نیب کا ریفارمز بھی اسی چارٹر ڈیموکریسی کا حصہ تھا. ہمارے حکومت پہ بھی منع کیا، ان کا اپنا 2/3 کی اکثریت کی حکومت میں منع کیا، آج تک منع کر رہے ہیں. میں بھی آج تک اس پہ قائم ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن ہمارا ڈاکیومنٹ کا حصہ ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہتے. اگر میرا منشور کا ایک 2024 کا منشور کا 2023 کا سول سوسائٹی کا ڈیمانڈ 2026 کا وعدہ، اگر یہ جلد بازی ہے، اگر یہ پرسن اسپیسیفک ہے، آئی تھنک دیٹس ناٹ اے جسٹ کرٹیک آف دا پاکستان پیپلز پارٹیز پوزیشن. میں اگر یہ محنت کر رہا ہوں، اگر یہ کیس لڑ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے فنڈامنٹل نیڈ فار دس ریفارم، اینڈ میں تو کوشش کرتا رہوں گا. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے باوجود کہ اختلاف رائے ہوگا، آپ نے پورا ہماری بات سنا. اب میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا انٹریکٹ کر سکوں. تھینک یو. بلاول بھٹو زرداری بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے. ایک لمبی تقریر ان کی جانب سے کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہارس ٹریڈنگ کے حق میں کافی عرصے سے ہیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں کہ ان دونوں ججز میں سے کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری کا بلوچستان بار ایسوسی ایشن سے جب بھی خطاب ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کہا گیا کہ میں پہلے بھی جب یہاں پر آیا ہوں تو حالات اکثر مختلف تھے، عدالتوں کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے. مجھے معلوم ہے کہ ملک میں انصاف ملنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، ہم عوام کے فیصلے اور ان کے حق کی وجہ سے یہ اہم قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ آج کل جو وکلا چیمپئنز بنے ہوئے ہیں وہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے. ہم خونی جد و جہد کے عادی ہیں، ہم ہمیشہ سے خونی جد و جہد کرتے آئے ہیں، آگے بھی ان طرح کے معاملات سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. ہماری حکومت بندوق کے انقلاب سے وجود میں نہیں آئی، ہم نے اس حکومت کو بچانے کے لیے اور اس کو پریویل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے. 1973 کے آئین کی بحالی محترمہ کی زندگی کا مقصد تھی، یہ بھی انہوں نے کہا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے نتیجے میں ہمیں 18ویں ترمیم ملی ہے جس کا فائدہ آج تک تمام لوگ اٹھا رہے ہیں. کالے قوانین ختم کرنے کے لیے ہماری جد و جہد جاری رہے گی. ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس قانون کو لانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمام صوبوں کو یکسر نمائندگی ملے، اور جو کورٹس اس وقت اپنا کام بھرپور طریقے سے پریشر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کیسز آ جاتے ہیں ایک بڑی تعداد میں جو کہ التوا کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے پھر جو معاملات ہیں وہ لٹک جاتے ہیں اور انصاف ملتے ملتے لوگوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور اس کے بعد اب یہ کویسچن آنسرز کا ایک سیشن شروع ہونے والا ہے جس میں جو وہاں پر بیٹھے وکلا موجود ہیں ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع ہوگا. دوسری جانب آپ کو ہم یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور اس کے حوالے سے جو بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اہم فیصلہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے یہ بھی جاری ہے. اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی نظام کو خرابیوں کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے، صوبائی سطح پر بھی آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آج کی ضرورت، جیسے میں نے بڑا لمبا ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسلسل موقف رہا ہے. اور یہ کہنا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، وہ معذرت کے ساتھ اس لیے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کرنے کے بعد شہید ہوئی، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام نہیں کر سکی. جب ہم نے اس کے بعد حکومت بنایا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اتحادیوں کے ساتھ، تو اس وقت ہم چاہ رہے تھے کہ منوان 90% جیسے ہم نے کیا نہیں، 100% چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کرے. ہمارا یہ بالکل اس بات کا کوشش تھا، چاہ بھی رہے تھے، مگر ہمارے جو اتحادی ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز کے پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ نہیں آئے. اور جو جوڈیشری موجود تھا اس وقت، جب ہم نے جتنا ہم کنسنسس بنا سکے، چلے ہم کنسنسس نہیں بنا سکے آئینی عدالت کا، اس وقت ہم نے جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس کا بنایا تھا اس وقت کنسنسس. 3/3 اکثریت کے ساتھ وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کو پاس کروا دیا.
اگر ہمیں وہ بھی نہیں کرنے دیا. آج مجھے یہ بالکل آج سے یہ نہیں فکر ہے, مجھے تب سے یہ فکر ہے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے, میں نے مکمل کر کے پورا یہ وعدہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کا ایک وفاقی آئینی عدالت ایکول نمائندگی کے نہ ہونے کا نقصان اٹھایا ہے. میں نے اس لیے یہ سمجھا کہ ضروری ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے 90 کی دہائی کی جدوجہد نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ سکھایا ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت نہ ہونا جس میں صوبوں کو برابری کو نمائندہ, اس کا نقصان کیا ہے, اور آج تک مجھے پتہ ہے کہ وہ نقصان کیا ہے, اور وہ نقصان ہوتا رہے گا. اس وقتی طور پہ کسی وجہ سے جو پہلے جماعتیں میرے ساتھ اس وعدہ کیا, اپنی جگہ وعدہ بھی انہوں نے کیا, لیکن وہ اپنے وعدے پہ اس وقت عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے تھے, اب وہ خود عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. تو میں ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا منشور کا حصہ پورا کرنا چاہوں گا, پر یہ ذہن سے نکالے کہ ہم ابھی کرنا چاہ رہے تھے. یہ ضرور کوئی ایک جماعت دوسرا جماعت کا ابھی سے خیال ہوگا. یہ مسلسل ہمارا کوشش, اس لیے میں نے اپنے 2024 کی منشور میں اس کو شامل کیا, اس لیے کہ جو میرے جماعت کے نمائندے 2023 اگست کی اے پی سی پہ چارٹر آف ڈیموکریسی COD 2.0 سول سوسائٹی کے ساتھ, اسی پہ یہ شامل تھا, اور ہم سب نے اس کا وعدہ کیا کہ ہم یہ کریں گے. اب کسی ایک جج اور کسی ایک گروپ کو یا کچھ چند ججز کو یہ اعتراض ہے کہ ہمارا باری پہ یہ کیوں ہو رہا ہے, پر افسوس کے ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کب اعتراض نہ ہوتا اگر ہم افتخار چودھری اور افتخار چودھری کے بعد دوسرا جو چیف جسٹس آنے والا تھا اس زمانے میں یہ کرتے. کیا یہ متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا. آف کورس ہوتا. ثاقب نثار اور گلزار متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا. بندیال اور عیسیٰ متنازع ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہوتا. But I don't think it is متنازع because of the agenda. Every time power is absolutely concentrated, as it is today, absolutely concentrated in the hands of the Chief Justice of Pakistan. Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. They have the ability, you have granted them the ability, an absurd ability, not just to define, give the definitions of what we've written in the Constitution, but in the case of 63, to rewrite the Constitution. In the case آپ کو بتائیں کہ ججز وکلا کو مساوی مواقع کی فراہمی کے لیے بھی آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. بلاول بھٹو زرداری بات کر رہے ہیں, ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ صوبائی سطح پر بھی ایسی عدالتوں کا قیام ہونا چاہیے تاکہ جلد از جلد انصاف کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. سو جہاں تک پارلیمنٹ کے پروسیس, میں تو بالکل ہی چاہتا ہے, اور اگر یہ چیز میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور جو میں طریقہ اپناتا شاید وہ الگ ہوتا. میں یہ جو بارز کا دورہ کر رہا ہوں میں حکومت بنانے کے بعد ہی یہ شروع کر دیتا, اور پھر میں ضرور اے پی سی سے لے کے پارلیمان میں یہ سب کچھ وہ اپروچ تو ضرور لیتا. ہمیں بھی تھوڑا سا دیر پتہ چلا کہ حکومت کا اتنا ایمبیشس آئینی ترمیم کا ایجنڈا ہے, اور اس میں میرا پارٹی کا پیپلز پارٹی کا موقف یہ کہ یہ نہیں آئینی عدالت چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد, اور وہ ہمارا موقف مانا گیا. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمیں ڈرافٹ I think what the government was trying to do, in fact I know what the government was trying to do, وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہم نے انسٹیڈ آف جو کہ طریقہ کار ان کے پاس موجود ہے کہ وہ کیبنٹ سے اپنا ہی ڈرافٹ کو اپروو کر کے اس پہ پیش کرے, اس پہ بحث شروع کرے, اس کو پارلیمنٹ کی کمیٹی میں لے کر آئے یا سیدھا فلور پہ لے کر آئے. وہ چاہ یہ رہے تھے کہ جو ڈرافٹ کنسنسس
کم از کم 2/3 اکثریت کو ہو. وہ ڈرافٹ کمیٹی سے اگر اپروو کرنا چاہے یا امینڈمنٹس ڈالنا چاہے وہ بھی ہو, اور اس ڈرافٹ کو پھر وہ اپنا کیبنٹ میں لے کے جائیں. تو they were shopping what we call a کچا ڈرافٹ, اور اس کچا ڈرافٹ میں ہمارا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا کانسیپٹ obviously ایک بیک اینڈ فورتھ ہوا. انہوں نے میرا پروونشل عدالتیں پہ نہیں مانے, مگر مولانا فضل الرحمان کا موقف یہ تھا کہ اصولی طور پہ جو آئینی کورٹ ہے اور یہ چیزوں پہ شاید وہ ہم خیال ہے, بٹ ہی وانٹس ٹو ریڈ دا ڈیٹیلز آف دا بل وچ از ایبسلیوٹلی از رائٹ. ناٹ اونلی ریڈ دا ڈیٹیلز, وہ تو اپنی جگہ ہر کسی کا رائٹ ہے, وہ کنسنسس بنانا چاہ رہا ہے. اپوزیشن کا بھی, حکومت کا موقف یہ ہے کہ میرا کہنے پہ جب میرا پارٹی چیف کو تھا اعتراض کیا, انہوں نے یہ کمیٹی بنایا جس پہ مسلم لیگ نواز کی ڈس ایڈوانٹیج اس طریقے سے ہیں کہ ان کا اکثریت ہونے کے باوجود اس کمیٹی میں ہم نے تمام پارٹیز کو ایکول نمائندگی دی. اس کمیٹی کو امپاور صرف جوڈیشل ریفارمز کے لیے نہیں سر, اس لیے کہ پارلیمان میں جو واقعہ ہوا ہم اس کو کنڈیم کر رہے تھے, تو ہم نے چاہا کہ اس کمیٹی میں جہاں بالکل جوڈیشل ریفارمز اگر بات ہونا ہے تو بات ہو, بٹ شروع کس بات پہ, پارلیمان کا اپنا ہمارا آپس سیاستدانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ کا. اور ہم انفارچونیٹلی وہ کام نہیں کر سکے, بیکاز سیاست میں جو سیاسی سپیس موجود ہوتا ہے اس میں آپ کھیلتے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل تھا اس بات پہ بھی حکومت کے سٹیک ہولڈرز کو قائم کرنا کہ یہ کمیٹی ہمیں بنانے دیں. اور جب ہم نے یہ کمیٹی قائم کیا تو خان صاحب نے ایسے بیان دیا جیل کے اندر سے جو کہ اوبویسلی ایک امپریشن دیا کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی دلچسپی نہیں ہے ایک مثبت کردار کرنے کا, پارلیمنٹیرین کا ادا کرنے کا. انہوں نے مخالفت اپوزیشن فار دی اپوزیشن سیک کرنا ہے. انہوں نے چاہے وہ ہمارا معیشت ہو, چاہے وہ ہمارا جوڈیشل نظام ہو, چاہے ہمارا سیاست ہو, وہ چاہتے ہیں کہ وہ لاک رہے, وہ جیم رہے, وہ ناکام رہے, تاکہ جو اس کا اثر ہوگا, نیگیٹو اثر ہوگا, نقصان ہوگا آپ کا, پاکستان کا, اس کا سیاسی فائدہ وہ لے سکیں. تو اس لیے it became very difficult for us who always wanted more engagement from the opposition to convince the government that it's necessary to get PTI on board. قانون میں یا آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہمیں 3/3 میجورٹی کے ساتھ آئینی امینڈمنٹ پاس کرنا ہے. ہم نے یہ کنسنسس کی خاطر 1973 جب بدنیتی نہیں تھا, 18th امینڈمنٹ جب چلے تھے یہ نہیں تھا لیکن بنا سکے. اس وقت ہمارا کوشش یہی تھا کہ ایک پارلیمانی کمیٹی جس میں ایکول ریپرزنٹیشن اینڈ ایکسپینسو ایجنڈا, اگر ایکسپینسو ایجنڈا, اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ود ان پاکستان جوڈیشل سسٹم no matter who the chief justice is, for these fundamental changes to be made. جہاں تک بلوچستان کے جو وعدے ہیں, چیف منسٹر صاحب نے مجھے انفارم کیا ہے کہ ایک یونٹ آپ کی ایک ہاسپٹل میں وہاں ابھی کے لیے یہ NICBD کے ساتھ یہ دل کے چیز کر رہے ہیں, لیکن وہ آگے جا کے NICBD کے لیے یہاں کراچی میں اپنا ایک ہاسپٹل قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ نصیر آباد میں, اس لیے وہ خیرپور کی گمبد کے ساتھ نزدیک ہے. تو میں وہاں چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ہاسپٹل بنائیں جو ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو, اور اس قسم کے لیول اور کوالٹی آف ہیلتھ کے ہم یہاں ڈلیور کر سکیں. بلوچستان کی اپنے مسائل ہیں, اپنے مشکلات ہیں وسائل کے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. کل بھی میں نے اپنا پریس کانفرنس, اب میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں اس لیے ہو گیا, چیف منسٹر صاحب نے تو مجھے بلایا تاکہ میں وفاق کا اور صوبہ بلوچستان کا واہ کروں کہ یہ سیلاب متاثرین کو, جو 2022 کے سیلاب متاثرین ہیں, کہ آج میں ان کو مالی مدد دے رہا ہوں. مجھے اس پروسیس پہ پتہ چلا کہ جو وفاق کا کمپوننٹ اس لون کے ساتھ ہونا چاہیے تھا, اور صوبہ کا بھی, جس طریقے ہم نے سندھ میں کیا, جو میں گھر بنا رہا ہوں وہاں, اس کے لیے جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا لون وہ بھی موجود, ساتھ ساتھ سندھ حکومت کا فنڈنگ, ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کا فنڈنگ, اور اس طریقے سے ہم گھر بنا رہے ہیں, آہستہ ہے تو لیکن چل رہا ہے.
تو یہاں وہ نہیں چل رہا تھا. تو اب ہم وہ بھی اٹھا رہے ہیں ایشو وفاقی حکومت کے ساتھ کہ نہ صرف صحت کے میدان میں ہم نے سیلاب متاثرین کے لیے یہاں تقریر میں اپنے منشور میں حکومت کے ساتھ اپنے جو حکومت سازی کے وقت آپس میں ایگریمنٹ ہوا, تو میرا پورا کوشش ہوگا کہ اس قسم کے وعدے پہ میں عمل درآمد کروں. لیکن جو سب سے پرانا وعدہ ہے آئینی عدالت, کانسٹیٹیوشنل کو. ایک خاتون, one woman lawyer wants to, I think we should have some women voices. بالکل. اور جہاں تک آپ کے امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس میں جب آپ بلوچستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا جو سوال ملتا ہے یا جو سب سے بڑا ایشو ملتا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے. آپ کے پاس شاید آپ کے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس وہ ڈرافٹ, بیٹر ڈرافٹ ہے, وہ اس وقت موجود نہیں ہوگا, بٹ جتنا ہم جانتے ہیں بینگ اے لا اسٹوڈنٹس, آپ لائرس کے سامنے ہیں تو بات لائرس بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور قانون بھی سمجھتے ہیں اور اس امینڈمنٹ کے ایفیکٹس بھی سمجھتے ہیں. آپ پروز اینڈ کونس کی بات نہیں کر رہے, آپ صرف ایک پوائنٹ کو لے کے بیٹھے ہیں کہ اسٹیچوٹری عدالت ہوگی, کانسٹیٹیوشنل عدالت ہوگی, کورٹس ہوں گے, وہ کورٹس ہوں گے جو ہر پارٹی ہر حکومت اپنی مرضی سے لا کے بٹھائے گی. ایک دوسرا جو سپریم کورٹ آج کی سپریم کورٹ ہوگی وہ ایک سول عدالت سے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں. تیسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, جو پہلے کی میری بات تھی کہ آپ کو صرف جوڈیشری ریفارم کیوں چاہیے, اس سے زیادہ وہ ادارے ہیں جو پورے پاکستان کو بگاڑ رہی ہیں, جس نے جوڈیشری میں بھی اب ٹینڈر کیا ہوا ہے, اس کا مثال ہے یہ امینڈمنٹ ہے. اس نے پالیٹکس میں بھی اپنا رول فل پلے کر رہی ہیں. بعض اوقات آپ لوگ بات کرتے ہیں, ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میجر کرنل بول رہا ہو. سوری ٹو سے, تھینک یو. ہمیں آپ کی باتیں ایسی لگتی ہیں, تھینک ہم آپ کو اکثر سننا بھی پسند نہیں. آپ کو مطلب آپ نہیں, ہر پولیٹیشین جو اس گورنمنٹ میں بھی ہے یا نہیں بھی ہے, جو تھے وہ بھی پیروکار تھے. یہ بالکل آپ کا حق ہے, بالکل آپ کا حق ہے, بٹ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے حق استعمال کرتے ہوئے, جیسے آپ کے بارے میں اور بلوچستان کے بارے میں اور بلوچستان کے سیاستدان کے بارے میں, بلوچستان کی شہریوں کے بارے میں ایک کیریکیچر بنایا جاتا ہے میڈیا میں, پرسیپشن میں, اسلام آباد میں, ویسے میں چاہوں گا کہ وہ جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ ناانصافی میرے ساتھ نہ ہو. I let you talk and you asked more than one question, so ma'am, and I actually pointed you out because I want women to also be able to have a say. But now that I let you complete many questions, I request that you also allow me to complete my response. جب آپ کہتے ہو کہ جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی جنرل یا میجر بات کر رہا ہوں, that is your right. I don't know which generals or majors that you interact with. میں آج تک کسی جنرل اور میجر کے ساتھ انٹریکٹ ایسے نہیں کیا ہے جہاں وہ آئین کا بات کرے, چاہے وہ آئین کا پاسداری کا بات کرے, جہاں وہ فنڈامنٹل رائٹس کو یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پروز اور کونز نہیں بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کا نظام کا کونز بکتا ہے, اور آج سے صرف نہیں, مسلسل بکتے آ رہے ہیں, مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور جہاں میں نے چینج دیکھا, میں نے پارلیمان کا چینج دیکھا, 90 کے دہائی کا پارلیمان, مشرف کا پارلیمان, اینڈ پوسٹ 18th امینڈمنٹ کا پارلیمان.
میں نے اسٹیبلشمنٹ میں بھی چینج دیکھا. 90 کا اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیکھا, مشرف کے اسٹیبلشمنٹ ہم نے دیکھا, پوسٹ 18th امینڈمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ, ان کا ایکسیسز پر آلسو ان کے ریسٹرکشنز, جو کہ 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے آج تک 18th امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے بعد مارشل لا نہیں لگا ہے ملک میں. اینڈ ویو کراس دا 10-year mark. یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک کارنامہ سمجھو کہ 10 سال گزر گئے اور 11 سال کے لیے کوئی آمر نہیں آیا. میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے, خاص طور پہ وہ نوجوان جو صرف اور صرف پوسٹ 18th امینڈمنٹ پاکستان دیکھ رہے آ رہے ہیں, ان کے لیے یہ بھی ناکافی ہے. وہ مزید تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور وہ تبدیلی آپ کروا کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جب جج بنیں گے, آپ جب اپنا فیلڈ کو لیڈ کر رہے ہوں گے, آپ ضرور اس قسم کی تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دا لیگل فٹرنیٹیز sense of loyalty to the judiciary as an institution. یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ ہر دن پیش ہوتے ہو, آپ کا روزی روٹی اس کام سے چلتا ہے کہ آپ نے ان ججز کے سامنے جانا ہے. اینڈ افسوس کے ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے ایگوز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, اتنے چھوٹے, یاداشت ہاتھی کی طرح, اور ایگوز اتنے چھوٹے. میں تو ہر چیز میں آپ کے سامنے درمیان میں بیٹھا ہوں, آپ میرے 3 نسلوں کی قربانی کو باہر پھینک دے کہ یہ تو فوج کے لیے آپ نے کیا, میں سننے کے لیے تیار ہوتا ہوں. ان کے ایگوز اتنے ہوتے, اتنے چھوٹے, جتنا چھوٹے میں دکھاؤں نہیں, کہ آپ نے ان کو سلائڈ کیا تو آپ کو جج نہیں بننے دیں گے, آپ کو کیس نہیں سنیں. میں صرف جوڈیشری کا ریفارمز بالکل نہیں کر رہا کہ بات کر رہا ہوں, نہ کل کر رہا تھا نہ آج کر رہا تھا, پر اس سے پہلے جو ریفارمز ہم نے ہر کسی اور کے لیے کیا وہ جوڈیشری نے ہمیں نہیں کرنے دیا. آپ اعتراض اس بات پہ کر رہے تھے معذرت کے ساتھ کہ حکومت وقت ججز اپوائنٹ کریں گے. ناؤ حکومت وقت کو نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, پارلیمان جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے. یہ جو نظام کہ ججز خود ججز کو اپوائنٹ کریں گے, دس ہیز, یو ور سیئنگ پروز اینڈ کون, آپ مجھے ون پرو کون, یہ کہ وہی جوڈیشل سوچ, اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان سپر جوڈیشل ہولی کاؤ ایکٹیویزم جو کہ میری مرضی میری آئین, بٹ if you take an orthodox view, a pure constitutionalist view, or an originalist view of a constitution, or you take an adaptive view of the constitution, if the process of the appointments are just in those individuals' hands, so that same judicial jurisprudence will perpetuate throughout the judiciary, no matter how negative for society, no matter how much nuksan for the governance structure, no matter how much it affects the common man. Now, آپ کا یہ ہوا کہ افتخار چودھری صاحب جو کہ پی سی اے ووٹ اٹھا کے جج رہا, اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک پریسیڈنس تو یہی ہے کہ ایک پی سی او کا اوتھ is constitutionally according to the precedent set by the legal fraternity and legal community in Pakistan, thumbs up, all good. ایک کو کا اجازت ہر کسی کو ہمارا پریزیڈنٹ کا نظام دلواتا ہے, مگر 2 کوز کا اجازت نہیں. اگر آپ دوسرا کو لگائیں گے اور دوسرا پی سی او اوتھ ہوگا تو پھر 2 PCOs aren't allowed. جب the second coup comes, پھر ہم آزادی, عدلیہ کی آزادی کے لیے نکلیں گے. جب کرسی بچانے کے بات آتی ہے تو یاد ہوتا ہے ہمیں آئین, ورنہ اس وقت یاد نہیں تھا. جب مشرف یونیفارم میں پہن کے راج کر رہا تھا تو تب یاد نہیں تھا, صرف تب یاد آیا جب جمہوری حکومت واپس آئی,
جب جمہوری حکومت نے 1973 کی آئین کو بحال کرنے کی کوشش کیا، پھر یہ خیال آیا کہ ہم تو پورا کا پورا آئین اڑا سکتے ہیں. یہ خیال 18th امینڈمنٹ کے وقت نہیں آیا، 8th امینڈمنٹ کے وقت نہیں آیا. یہ خیال LFO کے وقت نہیں آیا. یہ خیال آتا ہے تو صرف تب جب ہم لیجسلیشن کی طرف بڑھتے ہیں. ہم آج بھی سمجھتے ہیں، I'm on the record, it's part of my charter of democracy. میں نے آج اسی کمیٹی میٹنگ میں نے صرف جوڈیشل ریفارمز کی بات نہیں کی، میں نے دعوت دی اپوزیشن کو، حکومت وقت کو، کہ آئے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات کریں، آئے نیب ریفارمز پہ بات کریں، اور ہاں ضرور ساتھ ساتھ جوڈیشل ریفارمز پہ بات کریں. اب کہہ رہے ہیں کہ پروز اینڈ کونز، مانتے ہیں کہ پروز بھی ہے نا اور کونز بھی ہے. اس وقت میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے آج سے نہیں، وہ یہ کہ overall our judicial system in Pakistan needs reform. My suggested reform is not even my suggested reform that I sat now and made with anybody today. My suggested reform, my mother sat with all political forces and conceived the concept. We included it in each and every single one of our manifestos. And we believe that this is the solution to the judicial problems in Pakistan. You can disagree. I give the right to everybody to disagree. But then your disagreement should be based on, okay, this is wrong, this is what you should do. ہمارا اپوزیشن کیا رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے آپ نے صحیح کرنا ہے، بس عیسیٰ کو نہ لگائے. میں نے تو نہیں لگانا نہ میرا, but it's not my, no, excuse me, you may not want him, no, let me finish my point, excuse me ma'am, you may not want him, but it's not me or you to decide. یا آپ فیصلہ کریں, ابھی فیصلہ کریں کہ چیف جسٹسز کے لیے الیکشنز ہوں گے. مطلب مجھے شکل پسند نہیں, مجھے فیصلے پسند نہیں, تو اس بات پہ pre-empting, before the legislation is passed, before the court is made, before we've decided on the judicial appointment کا process کہ یہ بندہ بنے گا تو میں نہیں مانوں گا, that is a very person-specific objection to this constitutional amendment. ہمارا کوئی person specific نہیں ہے, but ہم person specific قانون میں نہیں بنائیں گے. You can't expect from me کہ میں قانون بناؤں کسی کا راستہ بنانے کے لیے یا کسی کا راستہ روکنے کے لیے. یہ میرا بدنیتی ہوگا. یہ اب وہ پروسیس بنے گا اپوائنٹمنٹس کا جب آپ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس بھی ساتھ ساتھ تبدیل کریں گے, تو اس پروسیس میں ججز کے نمائندے ہوں گے, آپ کے با کے نمائندے ہوں گے, حکومت اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز کا برابری کا نمائندہ ہوگا, اور وہ یہ فیصلے کریں گے. But how can you dictate from now? ایسے تو مجھے نہیں پسند, فلاں جج نے کون سے میرے والد کا کیس پہ بیٹھا, فلاں جج نے کہ برو نے کون سا میرے نانا کے کیسز پہ بیٹھا, میں بھی نہیں مانتا. Forget about a new court. In the consisting court, if we can all get up and say that I don't like, you think that every citizen of America likes Chief Justice Roberts or Clarence Thomas? ان کا مرضی وہ کہنا کا چاہے, وہ ان کے اوپر پتنی کیا کیا الزام لگاتے ہیں, but you have to respect the constitution and the law. And if we have enough votes and we pass a constitutional amendment that amends the judicial process, تو وہ فیصلہ کرے گا, میں اور آپ نہیں کرے گا کہ کون بنے گا چیف جسٹس آف پاکستان. Thank you. No other question? No other question? یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. I'll come to, but he was quite, یہ جو پہلے آپ سے پہلے یہ کوئی پارا نہیں thank you, finish your question. ہاں
मेरे आदलिया में सर भाई से 30 साल से रेगुलर प्रैक्टिस लूप कराची और कोटा में दुराज खान से रोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे आदलिया में से 30 साल है मेरे प्रैक्टिस में जो भी जराइम जज साहिबा ने किया उसका ज्यादा से ज्यादा जुडिशियल मिसकंडक्ट में तो घर से निकाल दिया, बाकी कोई एहतसाब नहीं हुआ। 30 साल में मैंने अपनी प्रैक्टिस में किसी जज को आयन तोड़ने का सजा नहीं दिया। आपने परवेज मुशर्रफ पर आयन तोड़ने का केस चलाया तो एस्टेब्लिशमेंट रुक गई। मेरे आदलिया में जितना जजों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, माशियत को नुकसान पहुंचाया, अपनी मनमानी 10 मरतबा आयन तोड़ा। वक्त नहीं है लेकिन मैं एक गिनवा सकता हूँ कि 10 मरतबा आयन जजों ने तोड़ा। क्या इसके कोई आपकी अमेंडमेंट में जजेस पे कोई ऐसा वाच हो कि दोबारा आयन न तोड़े? ये तो जजेस के बारे में जब तक जजेस पे कोई वाच न हो मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये बदमाशी चलती रहेगी, ये जुडिशल बदमाशी चलती रहेगी। बलूचिस्तान के हालात में आपके वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका गैर तजुर्बाकार गैर प्रोफेशनल वज़ीर दाखिला है, ये बलूचिस्तान के मसले के लिए ज़ार कातिल है। अच्छा, बलूचिस्तान में आप फर्क करिए, आपके वज़ीर आला ने पट्टी जुनून में एक खुदकश बमबार खातून को रिकवर कराया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मसला ये नहीं है कि ये किसको का हाल है, मसला ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का मसला है, ये मौलाना अब्दुल रहमान का मसला है, ये शहबाज शरीफ का मसला है, ये इमरान खान का मसला है। ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ बैठ कर के मसले का टेबल टॉक पे मसला हल करें। बलूचिस्तान के मसले पे तमाम पॉलिटिशियन को आप दावत दे करके एक टेबल पे बुलाए। बलूचिस्तान के लोग क्यों बाकी है, क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए आप तमाम पॉलिटिशियन को बुलाए। दो मसले के लिए आप आपका बहुत शुक्रिया, और मैं समझता हूँ कि ये एक और सबूत है कि हमें अपना बुज़ुर्गों को कदर करना चाहिए। ये आपका पूरा ज़िंदगी आपने ये एवोल्यूशन देखा है, और आपका एनालिसिस भी कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जुडिशरी के हवाले से, और जो बलूचिस्तान में आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आग, मुल्क में भी जो आग फैल रहा है। एक फ्रेज है कि हु विल वॉच द वॉचमैन। अब हमारा आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आइन पे इम्प्लीमेंट करने वाले के कौन इनका अकाउंटेबिलिटी करेंगे? हमने जहाँ तक आइन तोड़ने की कंपेटिबिलिटी है, और ना सिर्फ आइन तोड़ने का, मगर आइन की सस्पेंशन और आइन तोड़ने पे जुडिशल कवर देना, जो आर्टिकल 6 में हमने तब्दीलियां लेकर आए 18वीं तरमीम के थ्रू, नया अमेंडमेंट में नहीं, पुराना अमेंडमेंट में, उस पे हमने स्पेसिफिकली उन जज साहिबान का सोच के जो आके आमरियत को लेजिटिमाइज कर देते हैं अपने फैसलों के थ्रू, उन जज साहिबान को ज़हन में रख के वो तरमीम किया कि नॉट ओनली दोज abrogating the Constitution, along with them those that assist in abrogating the Constitution, and along with them who give legal cover to the violation of the Constitution will now be hit by Article 6 of the Constitution of Pakistan. तो ये एक आइन में मौजूद है, इस्तेमाल आज तक नहीं किया गया, इसका जुडिशल डेफिनेशन नहीं दिया गया, इसको इस पे ये बहस नहीं हुआ कि इज इट ओनली डू यू ओनली क्लासिफाई एज सस्पेंडिंग और abrogating और aiding and abetting as a full out coup, या अगर आप अपना मर्जी की शर्त निकाल के डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, इज दैट ऑल्सो नॉट, ये जूरिस्प्रूडेंस टेस्ट नहीं हुआ है, मगर आइन में
جہاں تک آپ کی فکر ہے کہ غیر آئینی فیصلے آئین توڑنے والے خود ججز ہو, میرا خیال میں وہ سب سے اٹس ورس دین اینی پالیٹیشین, دین اینی جنرل, دین اینی بڈی ایلس, کہ وہ آدمی جس کا کام یہ ہے کہ اس آئینی ڈاکیومنٹ کا تحفظ کرنا کہ وہ بھی وہ توڑ دیں. تو in one sense 63 the new article 6 is a defense against that. As far as the accountability process, اس پہ آپ کا سپریم جوڈیشل کا نظام موجود ہے, اینڈ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہر کسی کو مطلب قائد عوام کو قاتل قرار دے دیا, پھانسی پہ چڑھا دیا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنی پوری زندگی کردار کشی کر کے کہتے رہے کرپٹ کرپٹ کرپٹ. ہم اگر وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے کہ میں نے کوئٹہ کے غریب عوام کو یا نوکری دینا ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا میں نے آپ کو یہ قلم دینا ہے, میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں آپ کو یہ قلم دے دوں, مگر اگر میں آپ کو اس طریقے سے قلم دیتا ہوں تو صحیح, اگر میں ادھر سے جا کے آپ کو دیتا ہوں تو میں نے پھر ابیوز آف پاور کیا. کرپٹ پریکٹسز ایکٹ میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے سامنے آئی ایم گلٹی انٹل پروون انسنٹ, 90 دن جیل قید, جب تک وہ پتہ نہ کرے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کیوں. اور وہ جو ججز بڑے بڑے عمارتیں کو اجازت دیتے اسلام آباد میں کرپشن کی وجہ سے, وہ جو ججز کراچی میں بڑے بڑے عمارتیں غریبوں کے گراتے ہیں کرپشن کی وجہ سے, جو ہر کسی کو چور ڈاکو سسیلین مافیا پتہ نہیں کیا کیا کہنے تھکتے نہیں ہیں, ان سے ہم نہیں تو اپنا سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی اس کا اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکا. تو یا اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں ایوری سنگل جج تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف پاکستان فرشتہ رہا ہے, کبھی کوئی قانون نہیں توڑا, کبھی کوئی آئین نہیں توڑا, تو شاباش. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم میں ایک کمی ہے, میں کمی پورا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ my preferred طریقہ for the accountability would be that it has to be self-accountability. Obviously within the judiciary we can't leave it within the domain of the executive. So Supreme Judicial Council کا تو ویسے ہی رول تو ہونا چاہیے. But as far as your joint parliamentary committee is concerned, I think ان کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے کہ وہ تجویز بھی بھیجیں Supreme Judicial Council کو for accountability of judges, اور وہ کسی جج کو جس پہ اس قسم کے الزام ہے وہ اس جوائنٹ کمیٹی جس میں ججز بھی ہو اس کا تحقیقات کر سکیں. حکومت کا سوچ تو کچھ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ججز کو اس اکاؤنٹیبلٹی نظام کا ہیڈ بنانا چاہیے. میرا یہ جو تجویز تھا وہ یہ کہ اگر آپ وفاق میں آئینی عدالت اور صوبے میں آئینی عدالت بنا رہے ہیں اور آپ کا سپریم کورٹ اور باقی کورٹس بھی موجود ہوں گے تو یہ سب مل کے بیٹھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, مگر جب آئینی عدالت کا کوئی سوال ہو تو اس کا چیئرمین کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا چیف جسٹس ہو, جب ہائر کورٹ یا سپریم کورٹ کا سوال ہو تو اس کا چیئرمین سپریم کورٹ آف پاکستان کی کوئی جسٹس ہو. جو حکومت کا تجویز ہے وہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جج ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرے. جو بھی ہے, شاید میرا جو سولوشن ہے وہ صحیح نہیں ہے, آپ بالکل اس بات پہ صحیح you sort of hit the nail on the head کہ اس ایشو کو ایڈریس کیے بغیر then those in glass houses shouldn't throw stones. As far as terrorism concerned, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بہت سنگین مسئلہ ہے, ایک ایسا مسئلہ جس کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان بھر کے چاروں صوبوں کے شہریوں سے لے کے ہمارے لائرز سے لے کے سیاسی قیادت سے لے کے پولیس سے لے کے لائرز سے لے کے ہمارے
फौज से लेके सब ने कुर्बानियां दे के, जाने को कुर्बानियां दे के एक नेशनल एक्शन प्लान और एक ऐसा कंसेंसस पे आए कि हम तकरीबन ये दहशतगर्दी के इशू पे काबू पाए। और अफसोस के साथ वजह जो भी हो, ये एक बार फिर दहशत गर्दी, चाहे वो पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान में हो, इसमें इजाफा होता जा रहा है। एंड देयर इज नो सिंपल सोल्यूशन। हमें एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच लेना पड़ेगा, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ेगा। और ज़रूर उसमें जो कत्ल करता है, जो दहशतगर्दी करता है, उसके खिलाफ तो सिर्फ और सिर्फ एक्शन आपका ऑप्शन है, मगर एक comprehensive approach that addresses the root causes, that questions the faults within our society and within our social contract that allowed for this scenario to develop, they also have to be discussed. What I've suggested with the Chief Minister just yesterday, hum law and order और दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे थे कि हम चाहेंगे कि सूबाई सतह पे हमारा पार्लियामान में जो सूबाई असेंबली है, कि हमारा चीफ मिनिस्टर और जो ये दहशतगर्दी के मुकाबले करने वाले आपके अपने फोर्स है, वो आए और पार्लियामेंटेरियंस, जो सूबे के पार्लियामेंटेरियंस है, उनको एक पूरा ना सिर्फ ब्रीफिंग दे कि हमें क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी इन द हेडलाइंस। जो कॉन्टेक्स्ट है उसके पीछे वो पूरा तरीके से ब्रीफ भी कर सके, और हमारा पार्लियामेंटेरियंस जो भी वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखे, वो अपना इनपुट भी देते कि यहाँ रहते हुए, इन हालात में रहते हुए हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा अपना इनपुट है, और इस तरीके से हम समझते हैं कि आपको दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। ये प्रोसेस अगर हम सूबाई सतह पे करें और बलूचिस्तान का जितना कंसेंसस इस इशू पे हो सकता है वो बन जाए, तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं ये इस इशू को वफाक की सतह पे लेके जाएं, जहाँ जॉइंट नेशनल जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और नेशनल असेंबली है, हम नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीफिंग वहाँ जिसका जिक्र है कि नहीं हुआ है, होता रहा है, वो बुलाएं, और वहाँ हम बलूचिस्तान का, पख्तूनख्वा का, मुल्क भर का जो पोस्ट फॉल ऑफ काबुल असरात हुए हैं हम पे, इस रीजन पे, इसका मुकाबला करने के लिए कंसेंसस का प्लान बनाए। तो मेरा नज़र में यही रास्ता है आगे जाने के लिए। माजी में भी हमने पॉलिटिकल, ये लड़ाई कोई फौज या कोई पुलिसमैन अकेला नहीं लड़ सकता, एंड उसको कामयाब होने के लिए, जैसे हम पहले जब कामयाब हुए, ऐसे नहीं था कि अकेला आपका सिपाही नॉर्थ वज़ीरिस्तान में या साउथ वज़ीरिस्तान में अकेला तन्हा लड़ रहे थे पूरा मुल्क और कौम के बैकिंग के साथ लड़ रहे थे। तो पाकिस्तान के अवाम उनके पीछे खड़े थे और वो पूरा पॉलिटिकल ओनरशिप था। अफसोस के साथ मुझे पता नहीं ये कैसे, कहाँ हमारे से ये गलती हुआ होगा कि वो जो अप्रोच जो मुसलसल पीपल्स पार्टी के दौर में इन अहम इश्यूज़ के बारे में हम थोड़ा सा वो भूल गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ बलूचिस्तान में पहले और फिर वफाक के सतह बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार में वकला से गुफ्तगू इस वक्त जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।